السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ملتے ہیں آج عشق صحرا کی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہوپ سو آپ سب لوگوں کو بہت اچھی لگی اور اپنا کومنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ چلے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 30۔ بس ٹھیک ہے پھر، اب تم لوگ بچوں کی رخصتی کی تیاری کرو۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے الحمدللہ۔ ارسلان اور عائشہ کو بھی اس کا بیٹا مل گیا ہے۔ ایبک اب ہم لوگ کے پاس ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں سب کچھ خیر و عافیت سے ہو جائے، اور نمل کی کنڈیشن بھی سب جانتے ہی ہیں، تو یہ کام جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ احان صاحب نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عنایا نمل بھی ڈبل صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لوگ کب سے رخصتی کی تاریخ پر محو گفتگو تھے۔ ہم بھی زرکا کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر لانا چاہتے ہیں، اور دایانہ اور داہلیہ بھی وہی ہیں، تو اچھا ہے اپنے بھائی کی شادی میں وہ دونوں ہم لوگ کی طرف سے شریک ہو۔ وہاب صاحب نے بھی کہا۔ دل خان غور سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ انکل، زیغم دایانہ کو لینے آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ہی اسے روک دیا۔ پھر اس کی آج کوئی ضروری میٹنگ تھی، ڈیول نے وہاب صاحب سے کہا۔ ضروری میٹنگ؟ یہ کہو نا کسی ملک کے مافیا کو دھمکانا ہوگا، یہ کوئی اسلحہ والا کام ہوگا، اور ضرورت نہیں ہے اپنے بیٹے کو بھیجنے کی۔ میری بیٹی کا جب تک دل چاہے گا وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ وہاب صاحب نے کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ دلشاد انگارے چباتا ڈیول کو طنز کے تیر مارتا بولا۔ تم چپ کرو، تم سے بات نہیں کی میں نے۔ رہی میرے بیٹے کی بات، تو اپنی بیٹی کا نکاح کروانے سے پہلے تم جانتے تھے وہ گینگسٹر کا بیٹا ہے، اور بڑا ہو کر گینگسٹر ہی بنے گا۔ اور کیا کبھی میں نے دیان کو اس کے کام کو لے کر کوئی طنز مارا؟ ڈیول نے اس کو مسلسل اگنور کرتے ہوئے، اب بھی اگنور کرتے وہاب صاحب کو دیکھ سنجیدگی سے کہا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ میرا بیٹا شریف بزنس مین ہے، تم کیوں اس کو طنز مارنے لگے؟ دلشاد نے جتاتے ہوئے کہا۔ اگر اس وقت دیان یہاں موجود ہوتا تو ضرور اپنے باپ کے منہ سے اپنے لیے تعریف سن کر غش کھا کر رہ جاتا۔ میری بیٹی قابل گینگسٹر ہے، اور میں کسی تنزیہ نام کے شریف خاندان میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو میری بہن کی وجہ سے میں نے رشتہ دے دیا۔ ڈیول بھی جتا کر بولا۔ حشام اور جیک نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ آج سیر کو سوا سیر پڑا تھا۔ دلشاد ڈیول کو گھورنے کے علاوہ کچھ کر بھی نہ سکا، اور آج نوریس اپنے دوست کو پہلی مرتبہ طنز میں کمزور پڑتے دیکھا تھا۔ تم سے بات کرنے کی مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کوئی خواہش ہے۔ ویسے اتنے بڑے دن نہیں آئے تم سے بات کروں، اور مجھے بات کرنے کا موقع ملے گا تو میری بیوی ہے، اس سے بات کروں گا۔ دلشاد نے بھی غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے کہا۔ عنایا بلا وجہ شرمندہ ہو گئی، جبکہ ڈیول نے دلشاد کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ جب طنز کام نہیں کیے تو اس کی بہن کو بیچ میں لے آیا، سالا کمینہ! ڈیول نے دل میں گالیاں دی۔ اس سب میں میری بہن کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ڈیول جو کب سے اس کی حرکتیں اگنور کر رہا تھا، اب تو مانو تپ ہی گیا۔ وہ کام عنایا کا نام لے کر اسے آگ لگا رہا تھا۔ دلشاد اس کے تپنے پر محظوظ ہوا۔ تیری بہن بیچ میں نہ ہوتی تو اس سے میرا رشتہ کیسے بنتا سالے؟ دلشاد صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ڈیول سے مخاطب ہوا۔ اب بس، بہت ہو گیا ہے۔ آپ کا لحاظ کر رہا ہوں انکل، اور اپنی بہن کا، ورنہ آپ کے بیٹے کی حرکتیں عزت کھانے والی نہیں، گولی کھانے والی ہیں۔ ڈیول کو تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ زیام، دل خان، نمل اس وقت اچھے بچوں کا کردار ادا کرتے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ مافیا خاندان سے ہوں، تم لوگوں سے خاطرداری میں گولی کے علاوہ کوئی امید ہی کیا کر سکتا ہے؟ نوریس بھی تپ کر بولا تھا۔ زیام نمل کے ساتھ صوفے پر بیٹھا اسے اپنے ہاتھ سے فروٹ کھلا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ نوریس کے دانت سارے کے سارے ٹوٹ جاتے اگر کمزور ہوتے تو، کیونکہ اس قدر اس نے دانت پیسے تھے، اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے دانت اس عمر میں بھی مضبوط تھے۔ ڈیول نے بیزاریت سے آنکھیں گھمائی۔ اب ایک سمدی کی کڑوی کسیلی باتیں ختم ہوئی تھی کہ دوسرے کی شروع ہو گئی۔ تم اپنے بیٹے کو نہیں بول سکتے کہ دور ہو کر بیٹھے؟ کیا بیماری ہے اسے؟ نوریس کی اب برداشت جواب دے گئی تھی۔ عنایا اور نمل نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا۔ وہ ایک دم سے چیختا ہوا صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ احان صاحب کا دل کیا ایک لگا دے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔
بیوی ہے اس کی، بیٹھنے دو اس کے ساتھ، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور اچھی بات ہے وہ ہماری بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے۔ احان صاحب نے برداشت کرتے نوریز کو تہمت سے سمجھانا چاہا۔ یہ خیال نہیں رکھ رہا، یہ صرف مجھے جلانے کے لیے یہ حرکت کر رہا ہے۔ میں اس ٹھرکی دنیا کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ بچپن میں اس نے میری بیوی کو نہیں چھوڑا اور اب یہ میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہے۔ نوریز نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نمل اور عنایا کی ہنسی چھوٹی۔ تم بس شکر کرو یہ تمہارے پیچھے نہیں لگا، ورنہ تم کیا منہ دکھاتے کسی کو؟ حشام لقمہ دیے بغیر رہ نہ سکا تھا، اور حشام کی بات پر احان صاحب، وہاب صاحب، عنایا، نمل، دل خان، ڈیول، ارسلان سب کا قہقہ گونجا تھا۔ مانا میں ٹھرکی تھا بچپن میں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میرا ٹیسٹ اتنا خراب ہوگا۔ زیام نے اس بات پر احتجاج کیا۔ اور تو میرے ساتھ ایسا کچھ کرتا، اس سے پہلے میں تیری جان نہ لے لیتا۔ نوریز تو اپنے داماد کے تبصرے پر ہی جل بن گیا تھا۔ تم دونوں سسر اور داماد والی جنگ بند کرو، احان صاحب نے مداخلت کی۔ چلو بیبی، میاں بیوی والی جنگ شروع کرتے ہیں۔ زیام نمل کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی میں بولا تو نمل سرخ ہوئی۔ اور زین، میں تم سے یہی کہوں گا، دیان کی شادی تک دیانہ کو ہمارے پاس ہی چھوڑ دو۔ شاید اس دوران زیغم اور مہدید دونوں اپنی بیویوں کو منا سکے۔ وہاب صاحب نے بھی ایک اور نئی جنگ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے بیٹے کا انہیں پتہ تھا، وہ بہت ضدی تھا، اور دیانہ کی بھی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ واپس جا سکے۔ اس کے لیے کچھ وقت اپنے گھر میں ہی رکنا بہتر تھا۔ وہاب صاحب کے کہنے پر ڈیول بھی انکار نہیں کر پایا۔ وہ خاموش ہو گیا، سر اسبات میں محض ہلا گیا۔ حشام، حمامہ کو بھی تیار کرو اب شادی کے لیے، وہ مجھے نہ خوش لگتی ہے، میں نہیں چاہتا یہ رشتہ ٹوٹے۔ احان صاحب نے اب حشام سے کہا تھا، جس نے لب کاٹے تھے۔ حمامہ کو منانا بے انتہا مشکل تھا۔ اور ارسلان، ہم تمہیں یہی نصیحت کریں گے، تم اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، عائشہ کے ساتھ معاملات درست کرو، اور اپنے بیٹے کو بھی اپنے اعتماد میں لو۔ اسے بہت سی بدگمانیاں ہو گئی تمہیں لے کر، اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے، اپنی غلطیوں کو سدھارو بیٹے۔ بیٹے کو دونوں باہوں پھیلائیں، گلے سے لگاؤ، اور ہم کچھ ایبک کی وجہ سے بھی دیانہ کو وہاں بھیجنا نہیں چاہتے۔ ایبک جو کچھ نارمل ہو کو رشتہ سمجھ لے تو ہم دیانہ کو پیلس بھیج دیں گے۔ تم لوگوں پر ہمیں مکمل اعتبار ہے، لیکن ہم دیانہ کا مائنڈ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ وہاب صاحب نے ارسلان کو تلقین کرتے تسلی دی، جس نے محض سر اسبات میں ہلایا۔ حالات اتنے بھی نارمل نہیں تھے جتنے نظر آ رہے تھے۔ ایبک کا دیانہ کو اپنی بھابھی کی صورت قبول کرنا بے حد ضروری تھا، ورنہ خانزادہ فیملی کو دیانہ کی طرف سے ہمیشہ فکر ہی لاحق رہتی۔ پھر وہاں رخصتی کو لے کر کچھ باتیں چلتی رہی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ عنایا اور نمل کچن میں چلی گئی تو وہاب صاحب اور احان صاحب اپنے کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ ویسے ماننا پڑے گا زیام بھائی، گینگسٹر ہو یا شریف انسان، بیوی کے سامنے تو سب ہی کوئی دم نہیں برتے۔ دل خان نے صوفے کے ہتھے پر بیٹھتے زیام کو دیکھتے ہوئے رازدانہ انداز میں کہا، لیکن آواز اتنی اونچی تھی کہ نمل آسانی سے سن سکی۔ نمل اس کی بات پر مسکراتی دل خان کو دیکھنے لگی۔ زیام بھی مسکرایا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اپنی بیبی کا گرویدہ تھا، زیام نے مسکراتے ہوئے ایک ڈمپل کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے کہا۔ نمل شرما گئی۔ ہاں تبھی کہوں، آپ تو کتنے اچھے ہیں۔ آپ نے نمل بھابھی کا ذکر اٹلی میں 5 دفعہ کیا تھا، دل خان مسکرا کر بولا، تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ لیکن آپ نے ایلا بھابھی کا ذکر تو 500 دفعہ کیا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نمل بھابھی کے لیے اچھے ہیں یا ایلا بھابھی کے لیے؟ دل خان تھوڑی کے نیچے انگلی اٹکائے بے حد معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا۔ زیام کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تو نمل سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس نے یہ نام پہلے بھی زیام کے موبائل میں پڑھا تھا۔ نمل نے زیام کو اب کے جن نظروں سے دیکھا، زیام زبردستی بھی مسکرا نہ پایا۔ ایلا بھابھی؟ نمل نے زیام کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے دل خان سے استفسار کیا، جس نے پورے زور و شور سے گردن اسبات میں ہلائی تھی۔ نہیں بیبی، میں نے ایسا ذکر نہیں کیا تھا، میں نے تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے کنٹیکٹ ہو جائے تو وہ ہمیں بچانے آ سکتی ہے۔ میری کرائم پارٹنر ہے نا وہ، اور بھابھی تو نہیں ہے، وہ کسی کی سنگل ہے ابھی وہ۔
زیام عرف ٹھر کی دنیا کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے بے ساختہ صفائی دی تھی، جبکہ دلخواہ کو وہ خونخوار نظروں سے گھورنا نہیں بھولا تھا۔ آخری جملہ جتایا بھی تھا۔ اچھا، ایسا بھی کچھ بولا تھا آپ نے؟ مجھے جہاں تک یاد ہے آپ نے کہا تھا وہ آپ کی پارٹنر ہے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور آپ کی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور آپ اس طرح بات کر رہے تھے ایلا بابی کے بارے میں کہ مجھے وہ لگا وہ آپ کی بیوی ہے۔ گینگسٹر ہے تو کیا ہوا، مسلمان بھی تو ہیں آپ، آخر آپ کو بھی تو 4 شادیاں جائز ہیں، ہے نا؟ دلخواہ نے ایسے معصوم بنتے کہا کہ نمل منہ کھولے بغیر رہ نہ پائی۔ پارٹنر، دوسری بیوی؟ نمل کو ایک اور دھچکا لگا۔ کرائم پارٹنر بیبی، اونلی کرائم پارٹنر، میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، زیام نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے کہا۔ لیکن پارٹنر تو پارٹنر ہوتا ہے، اور میں نے اسی لیے تو انہیں ایلا سے ایلا بابی بنا دیا، اور شادی نہیں کی تو کیا ہوا، کر لیں گے، آخر انہیں بڑی محبت جو ہے آپ سے۔ دلخواہ نے ایسا سوال کیا جیسے ایسے تو کچھ پتہ ہی نہ ہو، وہ کلاس کا سب سے معصوم بچہ ہو اور جو اپنے غلط جواب پر استاد کی تصحیح چاہتا ہو۔ آخر میں دلخواہ نے شوخی سے کہا، زیام کا دل چاہا اس کا گلا دبا دے۔ زیام، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نمل سرخ چہرے سے آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے بولی۔ زیام کی گردن فوری دائیں بائیں ہلی۔ بیبی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ میری دوست ہے اور دوستی کے لحاظ سے مجھ سے محبت کرتی ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس دلخواہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں۔ زیام نے آخر کوشش کی خود کو بچانے کی۔ دلخواہ تو فوراً سیدھا کھڑا ہوتا دل پر ہاتھ رکھتے زیام کو گھورنے لگا، جیسے ہارٹ اٹیک سے پہلے بندہ ہارٹ اٹیک دلانے والے کو گھورتا ہے۔ مانا، ملازم ہوں، غریب ہوں، لیکن میری بھی ایک پرسنل ماں ہے، کچھ تو رحم کریں۔ آپ کیوں میری جھوٹی قسم کھاتے ہیں؟ یہ پلیٹ میں رکھے ہیں سیب، یہ کھائیں، لا حول ولا قوت، کھانے کو تو دیکھو کیا ملا، میری قسم۔ وہ بھی جھوٹی، توبہ توبہ۔ دلخواہ تو دل تھام کر بے ربط بولا تھا۔ زیام، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، مجھے آپ کی شکل میں بھی نہیں دیکھنی۔ نمل اپنے آنسو رگڑتی، پیر پٹکتے فوراً اٹھتے وہاں سے اپنے کمرے کی سمت بڑھی تھی۔ زیام ہڑبڑا کر اس کے پیچھے بڑھا تھا، لیکن نمل نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی زیام کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ زیام نے بے بسی سے دروازے کو دیکھتے جبڑے بھونچے تھے، پھر گردن گھمائے لاؤنج میں اکیلے کھڑے دلخواہ کو دیکھا۔ آج تو وہ اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ایک مہندی کے فنکشن پہ اس نے اس کا جینا حرام کیا تھا اور اس کے فرشتوں تک کو نہیں معلوم تھا یہ بیسمنٹ کی باتیں اس طرح استعمال کرتے اس کی ہنستی مسکراتی زندگی میں یوں آگ لگائے گا۔ زیام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے چٹکائی تھی اور سرخ چہرے سے دلخواہ کی سمت بڑھا۔ دلخواہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا ہڑبڑا کر باہر بھاگا۔ بڑے باہر کی سمت تھے۔ ڈیول، حشام، جیک واپس پیلس جا رہے تھے۔ باہر زیام کا انتظار کرتے تھے جو اپنے بیبی کو پورے فروٹس کھلا کر آنے کا کہہ چکا تھا۔ تینوں باہر کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ نوریز اور دلشاد بھی باہر تھے جو اب آفس جانے لگے تھے۔ نوریز زیام کے جانے سے پہلے جنت ویلا سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اس ٹھر کی دنیا پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا، لیکن وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اس کی چیپ حرکتیں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، خاص کر اپنی بیٹی کے ساتھ۔ نوریز کی بے چین نظروں کا رخ لاؤنج کے ظاہری گیٹ کی طرف ہی تھا، لیکن وہاں سے دلخواہ کو بھاگتے اور ہانپتے ہوئے باہر آتا دیکھ نوریز اور دلشاد چونکے تھے۔ وہ بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگاتا اتنی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا جیسے اولمپکس میں دوڑ رہا ہو۔ ڈیول، حشام، جیک جو اپنی لینڈ کروزر کے پاس کھڑے تھے وہ بھی دلخواہ کو دیکھتے ہوئے چونکے تھے، لیکن پیچھے زیام کو آتا دیکھ وہ مزید حیران ہوئے تھے۔ دلخواہ نے دلشاد کو دیکھا تو اس کے دل میں کچھ دل آیا۔ وہ فوراً دلشاد کی طرف لپکا جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر بچائے مجھے سر، دلشاد کی سمت لپکتا اس کے پیچھے ہوتا اونچی اونچی آواز میں ہانپتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا ہے، کس سے بچانا ہے تمہیں؟ نوریز کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔
آپ کے دماد سے۔ غضب خدا کا، یہ گینگسٹر ہی ملا تھا آپ کو دماد بنانے کے لیے؟ ایسے ہاتھ چٹکاتا ہے جیسے میں ڈائن خون پی کر زبان کو ہورر مووی مزے سے چٹکاتی ہے۔ دل خان ہول کر بولا تھا۔ ڈیول، حشام اور جیک نے بھی اس کی ابتر ہوتی حالت دیکھی تھی۔ زیام اس تک پہنچا، وہ اسے پکڑنے کے لیے دلشاد کے پیچھے لپکا ہی تھا کہ دلشاد نے اسے پیچھے کیا تو جیک نے اسے فوراً اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتے روکا تھا۔ پھپھا، آپ بیچ میں نہ آئیں، آج میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، زیام دلشاد سے کہتا دل خان پر غرایا تھا۔ ہڈیاں ہی توڑنی آتی ہیں، کچھ جوڑنے والا بھی کام کر لیا کرو۔ نوریز کے تو آج الگ تانے نکل رہے تھے۔ کوئی کچھ بولتا کہ اس سے پہلے نوریز کو کال آنی شروع ہوئی اور نوریز نے موبائل نکال کر سامنے کیا تو ضروری کال تھی۔ وہ آفس سے آ رہی تھی۔ وہ سائٹ پر ہوتا گارڈن کی سمت بڑھ گیا کال پک کرنے کے لیے۔ یہ جب دیکھو مجھے تانے ہی دیتے رہتے ہیں۔ کیا میں نے کبھی نمل سے کہا ہے تمہیں باپ بنانے کے لیے یہ آدمی ہی ملا تھا؟ زیام نوریز کی پشت کو دیکھتا ہوا بڑبڑایا تھا۔ جیک نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ وہ بمشکل خود کا قہقہ ضبط کر سکا۔ چپ کر، سامنے اس کا دوست کھڑا ہے، اس کے تانے اس سے زیادہ پاورفل ہیں، تیری روح تک کو فیل ہوں گے۔ جیک نے زیام کو ڈپٹا تھا جو منہ بنا کر رہ گیا۔ دل خان نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہا۔ یہ رومانس ختم ہو گیا ہو تو زور سے بولو، ہم بھی دیکھیں کہ کون سا رومانس کر رہے ہیں چچا بھتیجے۔ دلشاد کا طنز ابھرا۔ دل خان ہونٹ دبائے ہنسی ضبط کر گیا۔ اسے دیکھتے زیام کو پھر تپ چڑھی۔ پھپھا، آپ ہٹ جائیں سامنے سے، آج میں اس کا قتل کر دوں گا۔ خبیث انسان، بکتا ہے میری بیوی کے سامنے۔ زیام اب کی دفعہ غرایا تھا اور جیک سے خود کو چھڑوا گیا۔ آگے بڑھا کہ حشام نے اسے پکڑا۔ اب حشام اور جیک دونوں اسے قابو کر رہے تھے۔ ڈیول بیزار سا کھڑا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے، یہ تو بتاؤ، ڈیول نے استفسار کیا۔ اس نے نمل کے سامنے کہا ہے کہ ایلا میری پارٹنر ہے، اور یہی نہیں، ایلا کو ایلا بھابی کہا ہے اس کے سامنے، اور اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اسے لگتا ہے کہ میں ایلا سے اس کے بعد دوسری شادی کرنے والا ہوں، زیام نے کہا تو دلشاد نے گردن گھما کر دل خان کو دیکھا۔ تم نے جھوٹ بولا دل خان؟ دلشاد نے اس سے استفسار کیا جس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلائی۔ سر، میں نے جھوٹ بولنا نہیں سیکھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور یہ سب انہوں نے ہی مجھے کہا تھا جب ہم لوگ کڈنیپ ہوئے تھے۔ پوچھے ان سے، انہوں نے کہا تھا کیا؟ دوسری شادی کا تو بس میں نے اندازہ لگایا تھا، اب اتنا چیک کر کسی دوست لڑکی کا بتائیں گے تو کوئی بھی یہی سوچے گا نا، دل خان نے معصوم بن کے کہا۔ دلشاد نے اب کے سخت نظروں سے زیام کو دیکھا۔ پھپھا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، زیام نے پھر اپنی صفائی دی۔ نہیں تو تمہاری دوست کے بارے میں اس کو الہام آ رہے تھے؟ ایلا تمہاری کرائم پارٹنر ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے، نمل کو بھی نہیں پتہ، تو دل خان کو کس نے بتایا؟ ڈیول اب کے دانت پیس کر زیام سے بولا۔ اسے زیام پر غصہ بھی آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی شرمندہ ہوا تھا آج۔ یار ڈیڈ، میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے کرائم پارٹنر کہا تھا۔ اس نے نمل کے سامنے کہا کہ وہ میری پارٹنر ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی، زیام نے بام سے روہانسے ہوتے کہا۔ یہ بہت غلط بات ہے دل خان، پہلے آج میں بہت ذلیل ہو چکا ہوں اس کی وجہ سے، اگر تم یہ سب کرو گے تو ہماری مشکلات بڑھے گی، ڈیول نے اس دفعہ دل خان کو سمجھایا۔ دل خان، یہ تم نے بہت ہی غلط حرکت کی ہے، نوریز کو اگر یہ بات پتہ چلی نا تو وہ پھر بات کا بتنگڑ بنائے گا۔ دلشاد نے اس دفعہ زیام کی سائڈ لیتے دل خان کو ڈپٹا تھا۔ زیام سالے کا بیٹا تھا، خون جوش مار گیا، جبکہ دل خان کا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ اس نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اپنے ذہین کالی آنکھوں سے دلشاد کی کالی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے ہی جیسی تھی، پھر ہونٹ مروڑتے ڈیول کو دیکھا۔ میں نے آپ کو اپنے باپ کی جگہ پر سمجھا سر، میں اپنی ماں سے دور یہاں پر نوکری کرنے آیا۔ خاور انکل نے کہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں، اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے، لیکن کیا
آپ اپنی اولاد پر بھی یقین نہیں کرتے جو آپ مجھ پر یقین نہیں کر رہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایلا ان کی پارٹنر ہے اور یہ لڑکے ہیں، ایلا لڑکی، وہ ان کی پارٹنر بھی ہیں تو بھابھی ہی ہوئی نا۔ دل خان نے دل پر ہاتھ رکھے، آنکھیں ٹپٹپاتے ایسے کیوٹ انداز میں کہا کہ سب کو وہ شیطان معصوم لگا۔ معصوم پر الزام لگاتے ہیں، یہ میری کیا غلطی ہے؟ اس میں مجھے جھوٹ بول کر کیا مل جائے گا؟ اللہ معاف کرے، میں جلتا ہوں ان سے، ہوں نہ ہوں، ان سے زیادہ خوبصورت ہوں، ان سے زیادہ حسین ہوں۔ الحمدللہ، جب میں چھوٹا تھا نا، میری ماں مجھے نظر کا ٹیکا لگاتی تھی، یہاں پر۔ دل خان نے ناک سکوڑ کر زکام زدہ سانس اندر خارج کرتے اپنی گردن سب کے سامنے عیاں کی اور کان کے نیچے انگلی کرتے اشارہ کیا۔ زیام نے منہ کھولے اس کی ایکٹنگ کو دیکھا۔ باقی سب سیریس تھے۔ انہیں اگر دل خان کی ایکٹنگ پر یقین تھا تو وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر پا رہے تھے، اسے روک نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ یہ سب کرتا انہیں بے حد اچھا اور کیوٹ لگ رہا تھا اور شاید کسی کی یاد بھی دلا رہا تھا، تاکہ حاسدین کی حسد سے بچ سکو۔ اب کہ دل خان نے گردن موڑتے زیام کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، زیام کو تو پتنگیں لگی۔ حاسدین، یہ مجھے حاسدین میں شمار کرایا ہے، میں اس سے حسد کروں گا؟ میں کروں گا اس سے حسد؟ زیام آپے سے باہر ہوتا پھر جٹ پٹایا، لیکن ہشام اور جیک نے اسے نہیں چھوڑا۔ اور کیا آپ حاسدین میں سے ہی ہیں؟ سب سے زیادہ خوبصورت جو ہوں، اس لیے جلتے ہیں مجھ سے، الزام لگاتے ہیں مجھ پر اور سب کو میرے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے نہیں پتہ تھا میرا حسن آپ کو ایسے آگ لگا دے گا، میرا حسن ہی میری روزی کا دشمن بن جائے گا۔ سر، اگر آپ کو یقین نہیں مجھ پر تو میں آج ہی نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے خود کہا تھا میرے سامنے، ایلا ان کی پارٹنر ہے، اور یہی بات میں نے نمل بھابھی کو بول دی۔ اب بتائیں میں نے کیا غلطی کی؟ میرا قصور کیا تھا؟ بتائیں سر، مجھے میرا قصور کیا تھا؟ بتائیں، اب بتائیں مجھے، آخر میرا قصور کیا تھا؟ دل خان ایک ہاتھ جلاتا زیام کے سامنے عورتوں کی طرح لڑتے ہوئے بولا، پھر دلشاد کی طرف پلٹا، اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے پوچھنے لگا کہ اس کا قصور آخر تھا کیا؟ پھر وہ غصے سے ڈیول کی سمت پلٹا، اس کے بازوؤں کو تھامتے ہوئے کسی پرانے زمانے کی فلوپ سستی ہیروئن کی تھرڈ کلاس ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ دلشاد، ہشام، جیک نے دل خان کو ڈیول کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھ بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی، جبکہ زیام اب اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنے پیروں کا استعمال کرتا ہوا اسے کک مارنے کے لیے جٹپٹا رہا تھا، لیکن وہ مسلسل بچتا ڈیول کے ساتھ چپکتا جا رہا تھا۔ ادھر آ، میں تجھے ہی آگ لگا دیتا ہوں نوٹنکی، زیام مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ کون سی شوٹنگ چل رہی ہے یہاں؟ نوریز نے ڈیول کو ایز اے گبر، دل خان کو ایز اے بسنتی، جیک اور ہشام کو ایز اے گبر کے گنڈے، زیام کو ایز اے ویرو کے روپ میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا کہ دلشاد البتہ نوریز کی بات پر کہکا لگا اٹھا۔ ایک غریب کو جھوٹا کہا جا رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں؟ سر ٹھیک ہے، غریب تو پیدا ہی مذاق اڑانے کے لیے ہوا ہے۔ دلشاد کا کہکا برداشت نہ کرتے ہوئے دل برداشتہ ہوا تھا، جبکہ زیام، نوریز، ڈیول نے دل خان کے غریب لک کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ برانڈڈ سوٹ، برانڈڈ واچ، برانڈڈ جوتے، شاید یہ برانڈڈ غریب تھا، اور وہ سب دل میں ہی سوچ سکے، منہ پر بولنے کی ان کی ہمت نہ تھی، ورنہ دل خان اب ان پر سوار ہو جاتا تھا۔ پہلے کم دہائی دی تھی اس نے۔ کیا ہوا ہے بھائی، یہ کیوں اتنا دل برداشتہ ہوا ہے؟ نوریز نے دلشاد سے سیریس پوچھا۔ اب کہ دل خان کی آنکھیں چمکی، وہ زیام کی زندگی میں مزید تباہی لا سکتا تھا۔ زیام نے دل خان کی آنکھوں کو چمکتے دیکھ نفی میں سر ہلایا اور بے بسی سے دلشاد کو دیکھا۔ ڈیول بھی اب کے گڑبڑ آیا تھا۔ اگر نوریز کو یہ بات پتہ چل جاتی تو یقیناً وہ دوبارہ کوئی نیا تماشا شروع کر دیتا اور پھر ڈیول کو ذلیل ہونا پڑتا۔ اسے کم سے کم اپنے بیٹے پر اتنا تو یقین تھا، وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور ایلا کو تو وہ جانتا ہی تھا کہ دل خان کے ہی ڈرامے تھے۔ اب کہ ڈیول نے دل خان کو جبڑے بونچے دیکھا تھا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو،
دل خان چمکتی آنکھوں کے ساتھ نوریز کی سمت بڑھا کہ اس سے پہلے ہی دلشاد نے دل خان کا رخ اپنی سمت موڑا اور اسے آنکھوں سے تنبیہ کی۔ دل خان دل مسوس کر رہ گیا۔ مجھے تم پر یقین ہے دل خان، تم جھوٹ نہیں بول رہے اور تمہیں نوکری چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب بس خاموش ہو رہو، دلشاد نے سرگوشی میں کہا۔ کچھ نہیں، بس دل خان کے ساتھ زیام نے مذاق کر دیا تو وہ اسی بات پر جذباتی ہو گیا۔ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلو دیان کی کال آ رہی ہے، آفس میں میٹنگ سٹارٹ کرنی ہے، تمہیں بھی تو آفس سے کال آئی ہے نا؟ دلشاد نے نوریز کو جواب دیتے اس کی توجہ آفس پر دلائی تو نوریز سر اس بات میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ دلشاد نے پھر دل خان کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ منہ بناتا بیٹھ گیا، لیکن جانے سے پہلے زیام کو دیکھنا نہیں بھولا تھا، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے اسے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ اب وہ صفائیاں دیتا رہے اپنی بیوی کو۔ زیام نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا تو وہ خود کو ہی بڑی توپ سمجھتا تھا۔ دل خان تو اس سے بھی 2 قدم آگے تھا، جبکہ حشام، جیک اور ڈیول اپنی لینڈ کروزر کی سمت بڑھ گئے۔ ڈیول نے کار کا دروازہ کھولے زیام کو بھی اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس دفعہ زیام باپ کے خون تیور دیکھ خاموشی سے ڈیول کا حکم کا احترام کر گیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ زیام کا بچہ باپ سے ہی محروم ہو جاتا، اپنے دادا کی وجہ سے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو آپ سب لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ لائک لازمی کریں گے، اینڈ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، اس میں تھوڑا سا اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ہوا یہ کہ اندر میوزک کی آواز آ رہی ہوگی، تو شادی چل رہی ہے گھر میں کزن کی، سو دیٹس وائی تھوڑا سا مس ہیپ ہو گیا۔ باقی لازمی لائک کیجیے گا انشاءاللہ، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ، عشق صحرا کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔